یہ ہے مقبوض بلوچستان۔ آج ہفتہ 17 مئی سال 2025 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ تربت BYC سربراہ مہرنگ بلوچ، دیگر کی گرفتاریوں، بلوچ نسل کشی اور جبری گمشدگیوں کے خلاف ریلی نکالی گئی، مظاہرہ کیا گیا۔ بھارت کو محدود عسکری کارروائیوں پر انحصار کے بجائے علاقائی توازن کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک واضح روڈ میپ تشکیل دینا ہوگا: ڈاکٹر نسیم بلوچ، چیئرمین BNM۔ مستنگ خضدار تربت دیونی میں دھماکے، فورسز کو نشانہ بنایا گیا۔ خضدار میں لیویز پوسٹ پر حملہ، 4 لیویز اہلکار ہلاک۔ ہمارے بے گناہ لوگوں کو سورا پولیس نے زبردستی گرفتار کیا ہے، یہی وجہ ہے شاہراہ کو بلاک کر دیا گیا ہے: مظاہرین۔ مستنگ BYC سربراہ، دیگر رہنماؤں کی رہائی کے لیے احتجاج کیا جائے گا، اعلامیہ جاری۔ کلات خاران فائرنگ حادثات، خاتون سمیت 5 افراد ہلاک، 2 زخمی۔ ثانیہ نوشی 1 اور زخمی، چل بسا تعداد 30 ہو گئی۔ مستنگ چوری ڈکیتی کی وارداتیں تھم نہ سکے، استاد عبداللہ کے بیٹے اور بھتیجے لٹ گئے۔ دوسری جانب محمد حارث نامی شخص موٹر سائیکل سے محروم کر دیا گیا۔ تربت بلوچ یکجہتی کمیٹی کے مرکزی کال پر جمعہ کے روز شہر میں ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی، مظاہرہ کیا گیا۔ اس دوران شہریوں، طلباء، خواتین اور سیاسی کارکنوں نے شرکت کی۔ ریلی میں BYC رہنماؤں کی گرفتاری، نوجوانوں کی جبری گمشدگیوں اور ماورائے عدالت قتل خلاف آواز بلند کیا گیا۔ ریلی کا آغاز ایڈوکیٹ روڈ سے ہوا، جو سینما چوک تک مارچ کرتے ہوئے شہید فدا چوک پر پہنچ کر ایک احتجاجی مظاہرے میں تبدیل ہو گئی۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اور بینر اٹھا رکھے تھے جن پر بلوچ رہنماؤں کی رہائی اور انسانی حقوق کی بحالی کے مطالبات درج تھے۔ شرکاء نے راستے بھر میں نعرہ بازی کی اور ریاستی پالیسیوں کے خلاف سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ مظاہرین نے BYC کے آرگنائزر ڈاکٹر مہرنگ بلوچ اور مرکزی قائدین بیبو بلوچ، گلزادی بلوچ، صبغت اللہ شاہ اور بیبرگ بلوچ کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے عدلیہ پر شدید تنقید کی۔ بلوچ نیشنل موومنٹ BNM کے چیئرمین ڈاکٹر نسیم بلوچ نے حالیہ بھارت پاکستان کشیدگی پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان یہ تنازع محض 2 ریاستوں کا باہمی مسئلہ نہیں بلکہ تقسیم ہند کے اس تاریخی سانحے کا تسلسل ہے جس کا خمیازہ آج بھی بلوچستان سمیت پورا خطہ بھگت رہا ہے۔ تقسیم ہند نے خطے کے قدیمی ریاستوں، اقوام اور دیرپا امن استحکام کے امکان کو ہمیشہ کے لیے تہہ بالا کر دیا ہے۔ اس کے نتیجے میں اس خطے میں کہیں گرم تو کہیں سرد جنگ کے بادل مستقل طور پر منڈلاتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی جانب سے پاکستان پر کیے گئے محدود اور مبہم حملوں، جنگ بندی کے اعلانات اور فتح شکست کے شور میں جو سب سے اہم بات نظر انداز ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ بلوچ، پشتون، سندھی اور کشمیری اقوام نے اس جنگ پر واضح موقف اختیار کیا ہے کہ یہ پاکستانی پنجاب اسٹیبلشمنٹ اور ہندوستانی ریاست کے درمیان ہے اور مقبوضہ اقوام اس سے لا تعلق ہیں۔ ڈاکٹر نسیم بلوچ نے کہا کہ اگر بھارت واقعی خطے میں امن، پائیدار ترقی اور پاکستانی دہشت گردی کے مستقل خاتمے کا خواہاں ہے تو اسے صرف محدود عسکری کارروائیوں پر انحصار کرنے کے بجائے خطے کی بنیادی سیاسی حرکیات، مقبوض اقوام کی حیثیت اور علاقائی توازن کے پیش نظر واضح روڈ میپ تشکیل دینا ہوگا۔ ٹھوس اور واضح سیاسی عسکری تجربے کے بغیر ایٹمی ہتھیاروں سے لیس پاکستان جیسے نظریاتی شدت پسند ریاست کو صرف محدود حملوں سے کمزور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ خضدار نال سی پیک روڈ پر سمند لیویز چیک پوسٹ پر نامعلوم مسلح افراد کا حملے میں 4 لیویز اہلکار مقبول خدا بخش، اعجاز احمد اور محمد علی جاں بحق ہو گئے۔ جیونی میں ایک زوردار دھماکے کی آواز سنی گئی۔ مستنگ میں میجر چوک کے نزدیک DC آفس پر بم حملہ کیا گیا۔ اس طرح تربت میں بھی فائرنگ، دھماکوں کی آواز سنی گئی۔ علاوہ ازیں تربت کلبر میں قابض پاکستانی فورسز IFC کے لیے راشن لے جانے والے کانوائے پر مسلح افراد نے حملہ کر دیا۔ تربت میں واقع IFC کے تربیتی مرکزی کیمپ پر جمعہ کی شام کو نامعلوم مسلح افراد نے حملہ کر دیا۔ سوراب کے علاقہ مل شاوانی میں کوئٹہ کراچی قومی شاہراہ ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ کوئٹہ خاران کلات میں فائرنگ و حادثات، 2 خواتین سمیت 6 افراد ہلاک، 2 زخمی ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق کلات کے کلی ملکی ایریا میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا جہاں مسلح افراد نے لال محمد نامی نوجوان اور ایک خاتون کو قتل کر دیا۔
जबकि खारान सब्जी मंडी में नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके हिंदू बरादरी से ताल्लुक रखने वाले गुब्बारा फरोश लाल दास वलद भगवान दास को हलाक कर दिया, जिनका ताल्लुक डेरा अल्लाह यार से बताया जा रहा है। कोयटा नवाकेली में घरेलू नाचाकी के बायस खातून ने शोहर के असले से खुदकशी कर ली। कलात सब तहसील गंज के इलाका खंड में पिकअप गहरी खाई में गिर गई, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए। हलाक होने वालों में एक खातून शामिल है। साने नोशकी में झुलस कर जख्मी होने वाले नौजवान असामा वलद सूफी मीरबाज जख्मों की ताब न लाते हुए जान की बाजी हार गए। हलाकतों की तादाद 30 हो गई। हमारे न्यूज़ को लाइक और शेयर करें ताकि पाकिस्तान और उसके फ़ौज की दरिंदगी की न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा इंसान दोस्त लोगों और मुल्कों तक पहुंच पाएँ। शुक्रिया।